محترم سامعین کرام، میری سابقہ گفتگو کا سلسلہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے بات کی اللہ رب العزت کے تعارف کو حاصل کرنے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، اللہ رب العزت کی ذات کو جاننے کی، تاکہ ہم اس خالق کائنات کی پہچان کر سکیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور پھر ہم اس مقام تک پہنچ سکیں کہ جو خالق کائنات ہے اسی کو پھر ہم اس کائنات کا مالک اور اپنی ذات کا مالک جان کر پھر مالک کی غلامی اس اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہم نے اس بات کو جانا کہ تخلیق کائنات کے اندر اس زمین کا حجم کائنات کے تقابل میں کیا ہے۔ آج تک کی جتنی ریسرچ ہو چکی ہے، جتنی بھی سائنسدانوں نے دوربینوں سے، آلات سے، ذرائع سے جتنی گلیکسیز کو دریافت کیا ہے، یہ ہماری یہ زمین جس ملکی وے کے اندر شامل ہے اس کے اندر کتنے سورج، جتنے اربوں کھربوں حجم رکھنے والے اور چیزیں موجود ہیں، یہ ساری تحقیقات اگر صرف اس آسمان کے نیچے کی تمام تحقیقات کو جمع کیا جائے، ہماری زمین کا تختہ تو کہیں دکھنے کو نہیں ملتا۔ ریت کا ذرہ تو پھر بھی کچھ حیثیت رکھتا ہے، اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے۔ اب سوال اس سے اگلا ہے کہ یہ تمام سائنسی تحقیقات کرنے والوں کی تحقیقات اس پہلے آسمان کے افق، اس کے کناروں کے اندر کی تحقیقات ہیں جو کہ ابھی ابتدا ہوئی ہے، اس کی انتہا کو پہنچنا ناممکن ہے۔ اور میرے مالک اللہ رب العالمین نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ وہ مالک الملک، وہ خالق کائنات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے، اس تخلیق کو بیان کرتے ہوئے ایک لفظ بولا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کن کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ ایسی زمینیں، ایسے جہان اللہ رب العزت ملٹی پلائی کر کے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کی تعداد میں مزید ان کی تخلیق کرنا چاہیں، میرے رب کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کن کا لفظ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کن کے لفظ کے اوپر کوئی زور نہیں لگتا، کن کہنے جتنا لمحہ لگتا ہے بن جاتا ہے۔ میرا رب کن بھی نہ کہے وہ پھر بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ ذات۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ اکبر ہر اذان میں دہرایا جاتا ہے، ہر نماز میں دہرایا جاتا ہے، نماز کی ہر اقامت میں دہرایا جاتا ہے، عید کی نماز میں اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اللہ کتنا اکبر ہے؟ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، سب سے بڑا نہیں، اللہ بہت بڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات باری تعالیٰ وہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طاقتیں اور اللہ کے خزانے جو آج اس چھوٹے سے دنیا کے تختے پر جتنی دولتیں ہیں، ہمیں ان دولتوں کے انبار نظر آتے ہیں، زیر زمین دفینے اور خزینے مالا مال ہے دنیا کے وسائل سے۔ یہ اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں اتنی حقت بھی نہیں رکھتے کہ جیسے سمندر سے ایک قطرہ پانی نکالے تو اس میں کوئی کمی باقی ہو سکتی۔
یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ خالق کائنات نے یہ جو کائنات بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اس کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو انسان کو بنایا ہے، انسان کو کیا بے مقصد بنایا ہے۔ اللہ رب العزت غور و فکر کرنے کے لیے قرآن مجید میں سورہ غاشیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ، ان کو نظر نہیں آتا؟ افلا ینظروا، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ الی الابل، اس اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، یہ اتنا بڑا عجیب و غریب شکل کا جانور یہ کیسے تخلیق کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمان کیسے اوپر اٹھایا ہوا ہے، کیسے کھڑا ہے، جس آسمان کے کناروں کی حد کو آج تک کوئی نہیں ماپ سکا، نہ اس کو کوئی ٹچ کر سکا، یہ آسمان بغیر سہارے کے کیسے اٹھا ہوا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ پہاڑ میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح کیسے زمین کے اندر گاڑے گئے ہیں، کیسے گاڑے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جب تم چٹگل میدان اور برابر زمین دیکھتے ہو، یہ زمین کیسے برابر کی گئی ہے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سورج کس نے پیدا کیا، یہ چاند کس نے پیدا کیا، یہ روشنی دھوپ کیا ہے، یہ سولر سسٹم کے اندر انرجی کہاں سے آ رہی ہے جو ہمارے گھروں کو جگمگا دیتی ہے؟ کیا یہ خود بخود ہوا؟ اور بہت سارے سائنسی تحقیقات کرنے والوں نے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس ریسرچ پر پہنچے، جو بڑے بڑے دماغ دنیا کے جانے گئے، انہوں نے کہا کہ ایک دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کے ساتھ یہ دنیا وجود میں آئی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں وہ دھماکے سے پہلے کوئی الفاظ بولے گئے ہیں جن الفاظ کے نتیجے میں دھماکہ ہو۔ چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، ہوا دھماکہ، اس نے ہر چیز بکھیر کر اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر دی۔ حالانکہ اللہ قرآن مجید میں آپ فرماتے ہیں اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ جو کہ کن کہے اور کلمہ کن کے ساتھ سب کچھ ہو جائے، اس ذات نے اگر اس کو 6 دنوں میں بنایا ہے تو کیا کیا سوچ کر بنایا ہوگا۔ چلو اگر دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات، یہ آسمان کے نیچے کی زمین یا اس کی تخلیقات یا ان کی تمام گلیکسیز، تمام سیارے اور ستارے یہ وجود میں آئے ہیں، تو سوال یہ ہے وہ دھماکہ کس نے کیا ہے؟ کیا خود بخود ہوا؟ جب یہاں پر جاتے ہیں ان کی بریک لگتی ہے، نہیں، میرا مالک ہے، اس تخلیق کا مالک میرا اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور اس کے اندر پھر اشرف المخلوقات انسان کو بھیجا ہے، اور کائنات کی تخلیق کی
ہر چیز ہر شے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. یہ مت سوچئے یہ درخت اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے, یہ دیواریں اللہ کی حمد بیان نہیں کرتی, یہ چرند اور پرند اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز جو میں نے پیدا کی ہے, ہر ایک شے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. اگر غافل ہے تو میرے بھائیوں صرف انسان بھولا ہوا ہے, اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں میرا خالق کون ہے اور پھر میرا مالک کون ہے. آج ہم نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے اذہان و قلوب کو اس بات کا یقین مل جائے کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے, تو پھر اس بات کو بھی جاننا اور ماننا پڑے گا کہ پھر مالک وہ ہے تو حکم بھی اسی کا چلے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, الا خبردار ہو جاؤ, لہ الخلق والامر, یہ خلق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے. یہ خلق اگر اس کی ہے حکم اسی کا چلے گا, حکم کسی اور کا نہیں چل سکتا. اس منزل کو ہم کیسے پائیں گے؟ جب اپنے دل و دماغ کے اندر حق کا ترازو لگائیں گے, اس ذات باری تعالیٰ کو حق کا معیار جب تک ہم نہیں مانتے ہم راہ راست سے بھٹکے رہیں گے. ہم تو الجھے ہوئے ہیں, جو باپ دادا سے جیسا کیسا مذہب ملا ہے وہی کافی ہے. جو میرا باپ دادا بتایا کرتا تھا کہ ہم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, میرے لیے وہی مسلک کافی ہے. یہ نسل در نسل اپنے اپنے گروہ اور اس کی پہچان پر کھڑے یہ مسلمان نہیں. جب ذات باری تعالیٰ کو خالق کائنات کو مالک ماننا ہے تو پھر اس مالک کی ہر بات کو ماننا ہے. باپ دادا جو کرتے رہے وہ اپنا جواب دہ ہے, اگر وہ درست کرتے رہے ان کی منزل پار ہے, اگر درست نہیں کرتے رہے وہ اللہ کو جواب دہ ہے. مجھے اپنی ذات لے کر رب کے حضور پیش ہونا ہے. جہاں اللہ نے اور چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے وہیں پر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کی تخلیق کی ہے, حیات کو پیدا کیا ہے. یہ موت و حیات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے. جو کفار ہیں انکاری ہیں ان کے ہاں بھی موت ہوتی ہے, ان کے ہاں بھی ولادت ہوتی ہے. یہ تو سامنے جیتی جاگتی دلیلیں ہیں. میرے رب نے فرمایا یہ موت و حیات کا سلسلہ ہے, کون ہماری بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. یہ اللہ کے پاس جب جائیں گے وہ فیصلے وہاں ہوں گے. اپنی اپنی ذات کو سب سے پہلے اس ترازو میں تولنے کی ضرورت ہے اور پھر اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اس کو جب میں اپنا مالک مانوں گا. آج یہ دنیاوی مالک, یہ دکانوں کے مالک, یہ کوٹھیوں بنگلوں کے مالک جب اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں اس کو پابند کرتے ہیں, اس کو آرڈر پاس کرتے ہیں اور نوکر اس لیے فرما برداری کرتا ہے یہ مالکوں کا حکم ہے, میں مالکوں کا پابند ہوں. اور تنخواہ لینے کے لیے تو اپنے اس دنیاوی مالک کا پابند ہے اور جنت لینے کے لیے آخرت کامیاب کرنے کے لیے تو خالق کائنات اور اس مالک کائنات کا پابند ہونے کو تیار نہیں. وہاں تجھے وہ مالک کی مالکی کیوں بھولتی ہے؟ تو یاد رکھیے ہمیں جب تک
ہم مالک کائنات اللہ رب العالمین کو اذہان و قلوب کی گہرائی سے نہیں مانتے، اس وقت تک اطاعت و فرما برداری کا وہ جذبہ اور وہ شوق پیدا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اپنے اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اگر میرے باپ دادا کی بات میرے اللہ کی بات سے ٹکرائے گی، میں باپ دادا کی بات کو پیچھے چھوڑوں گا۔ اگر میرے مولوی کی بات، میرے مسلک کی بات، میرے گروہ کی بات، میرے بیوی بچوں کی بات اگر مالک کائنات کی بات سے ٹکرائے گی، میں ان کی بات کو چھوڑوں گا، اپنے مالک کی بات کو مانوں گا۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ دریچے نہیں کھلیں گے، وہ دل کی کھڑکیاں نہیں کھلیں گی جو ہمیں اس شاہراہ پہ چلا دے، جو شاہراہ سیدھی انسان کو فلاح و بہبود اور آخرت کی وہ کامیابی جو کہ ہمیشہ کی ہے کہ اس کی طرف لے جائے۔ اس کی طرف جانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کاروبار دنیا کو، اس کارخانہ دنیا کو بنا کر اس کا نظام چلانے کے لیے ایک آئیڈیالوجی، ایک معیاری آئین اور ایک معیاری نظام وہ عطا کیا انسانوں کو۔ ازل سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنی امتیں، جتنی قومیں، جتنے لوگ آئے، تمام کے لیے اللہ نے ایک ہی دین پسند کیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ازل سے اب تک اسلام ہی دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اس پہ ہم نے بہت بات کی ہے، بھول نہ گئے ہوں، میں یاد دہانی کروا دوں۔ آج تک جتنا تھوڑا بہت مجھے اللہ نے سمجھنے، سوچنے، پڑھنے، سننے کا موقع دیا ہے، آج تک کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اس کے ترجمے کے لیے مجھے ایک ہی لفظ ملتا ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں نظام، اور اگر انگریزی میں کیا جائے تو سسٹم، نظام زندگی، سسٹم آف لائف، یہ ہے دین۔ ہم نے دین کو کوزے میں بند کیا ہے، دین کو بھی چھوڑ کر مذہب کے پیروکار ہیں، اپنا اپنا مذہب، اپنا اپنا فرقہ، اپنا اپنا نظام۔ میرے بڑے ایسے نماز پڑھتے تھے، میں بھی ویسے پڑھتا ہوں، یہ توفیق نہیں ہو پا رہی۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ نبی آخر الزمان سے عشق کے دعوے بے شمار ہیں، لیکن مجھے میرے نبی کے وہ نماز کے طریقے پسند نہیں ہیں۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ مجھے نبی سے بڑا عشق ہے، نبی کی سنتوں کا میں شدائی ہوں، لیکن نبی کی ان سنتوں کو میں بھول گیا کہ میرے نبی ان طاغوتی نظاموں سے ٹکرائے۔ اگر آپ کی مخالفت تھی صرف نظام کو چیلنج کرنے کی بنیاد پر تھی، وہ کہتے تھے ہمارے نظام کو چیلنج نہ کرو، باقی آپ کو سرداری دیتے ہیں، سب دیتے۔ لہذا جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں آتے، دائرہ اسلام کے اندر جو داخل نہیں ہوتا، وہ غیر محفوظ ہے، وہ رسک پر ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، کچھ نہیں بنے گا جہنم کے ایندھن کے علاوہ۔ محفوظ پناہ کا انسانوں کے لیے وہ دائرہ اسلام ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے درجات وہ شروع ہوتے ہیں۔ اسلام کے بعد انسان کے دل کے اندر ایمان کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ایمان کے بعد اگلا مرحلہ ایقان کا شروع ہوتا ہے، تیقن کا شروع ہوتا ہے، یقین کا شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے بہت ساری چیزیں انسان کے یقین کے ساتھ جوڑ کر آٹو پر چھوڑ دی۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں صحیح اسلام کو جان کر، حق و باطل کا پیمانہ لگا کر
اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا ہوگا، جس کے بعد ہم مومن بن سکتے ہیں، جس کے بعد ہم محسن بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کا پیمانہ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، اللہ رب العزت کا حکم، اللہ کی اطاعت، اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آئیے ہم اس تناظر میں کہ وہ مالک الملک، جس کی کائنات اتنی بڑی، جس کی ذات اتنی بڑی، اس نے ہمارے لیے اس آخری اوپر کے جہان کے اندر کس قدر انعام و اکرام انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اگر بھیجا گیا ہے تو پھر کوئی بھیجنے والا بھی ہے، اس بھیجنے والے کا کوئی مقصد بھی ہے، اس کو جاننا اور اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری۔ اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی پہچان کروانے کے لیے لوگوں کو دین اسلام اس نظام کی طرف راغب کرنے کے لیے دن رات محنت کیا کرتے تھے، تو پھر جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی انہی کے اندر رب العزت نے کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا اکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، نبی آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، آپ کیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو میں نے دروغہ بنا کر ان پر مسلط نہیں کیا کہ ہر صورت ان کو بات منوا کے اٹھنا ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، بتانا، ان کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرانا، دلائل کو دکھانا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ الا من تولا وکفر، پھر اس کے بعد حق کی پہچان آ جانے کے بعد جو الٹے پاؤں پھرے گا اور کفر کرے گا، انکار کرے گا، انکاری ہو جائے گا، عملاً انکار کر کے دکھائے گا، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے عذاب اکبر تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ان تمام نے پلٹ کر تو ہماری طرف ہی آنا ہے نا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کو پھر چھوڑ دے، ان کا حساب میرے ذمہ میں دے لوں گا ان کے حساب۔ میرے بھائیوں دوستو، آئیے ہم اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور اس دنیا کے اندر جب تک اللہ نے یہ سانسوں کی نعمت عطا کی ہے، اس وقت تک، آخری لمحے تک ہم نے کیسے جینا ہے، معیار حق کیا قائم کرنا ہے، اس کو قبول کیسے کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ آگے چل کر بات ضرور کریں گے۔ آج کے دن کے لیے میں ایک عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج اسماعیل معروضی حالات میں، آج کے ان ایام میں ایک بات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ وہاں ہم اسلام کو پریکٹس کریں گے، اسلام کی عدالت لگائیں گے، اسلام کی حکومت بنائیں گے، قرآن و سنت کی بات ہوگی، اس کا نظام ہوگا۔ اسی تسلسل میں آگے چل کے ہمارے کچھ اکابرین نے 1973 میں جو ایک آئین، ایک چارٹر لکھا پاکستان کا، اس کے اندر لکھا گیا کہ اس کے اندر سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، اور کوئی قانون سازی اس پاکستان کے اندر قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی۔
آج تک چلتے ہوئے کتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں. یہ آج یہ شاید غالباً 26ویں ترمیم کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو دھوبی پٹکا مارنے کے لیے، اپنا ٹنیور کامیابی سے گزارنے کے لیے آپ نے دیکھا کیسے حربے استعمال ہوتے ہیں. اور آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے اپنے مفادات کو سیدھا کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن و سنت کو سپریم لا اور اس کے متضاد جو قوانین کھڑے ہیں ان کو گرانے کے لیے ان کے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں اور کوئی ان کی جدوجہد نہیں. جبکہ پاکستان میں ہم آئے اسی غرض سے تھے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس غرض سے دی تھی. یہ مفاد پرست، یہ خود غرض ہماری نسلوں کو سودی قرضوں کے عوض ان کے مستقبل کو فروخت کرنے والے اور اپنے بچوں کے عیاشیوں کے سامان پیدا کرنے والے سب ایک چٹے بٹے کے ایک سکے کے تمام رخ ہیں. کوئی صحیح ان میں جدوجہد نہیں ہے. کوئی داڑھی رکھ کے بہروپیہ ہے، کوئی داڑھی کے بغیر بہروپیہ ہے. جب اس کا سودا پورا ہو جاتا ہے، جی میں نہیں مانتا، ہر دفعہ تم نہیں مانے، آخر پہ تم نہیں مانا ہے. ہر بار تم نہیں مانے، آخر میں تمہارے وزن سے وہ سارا کام ہوا. مشرف دور سے لے کے آج تک کتنی ترامین ہیں جس کے مخالف یہ مذہبی پہچان رکھنے والے بھی کھڑے ہوئے. آخر ان ترامین کو پاس بھی انہوں نے کروایا، قوانین بھی انہوں نے بنوائے. یہ کیسی منافقت ہے! اوپر سے نیچے تک میرا رب اس منافقت کو قبول نہیں کرتا. پھر وہ ہماری باتیں دعائیں کیسے سنے؟ ان دھوکے بازوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے؟ پھر دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہے کہ ان کی جو کارگزاریاں ہیں ان کی سزا پھر اس دنیا میں ان کے دشمنوں سے ان کے ہاتھوں سے ان کو مل رہی ہے. ہماری سانسیں بھی گہنے پڑی ہوئی ہیں. ہمارا یہ چلتا ہوا پنکھا جو آکسیجن کا ایک ایک حصہ ہمیں دے رہا ہے، اس کے عوض ہم سود کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور پیسے دینے پر بلوں میں ہر چیز میں مجبور کر دیے گئے ہیں. لیکن ہم دیے جا رہے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. جاگیے، آج وقت ہے. اگر اس معیار پر ہم کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے. ہمیں خود اپنی حالت سنوارنی ہوگی، کوئی باہر سے آ کر نہیں سنوارے گا. اپنی حالت کے سنوارنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان سے پہلے اپنے صوبے، اپنے ضلع سے پہلے اپنے محلے، اپنے گھر سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذات کو تو اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا. اپنے ایک ایک عمل کو درست کر کے اس معیار پر برقرار کرنا ہوگا جو معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا حکم ہے. اللہ لہ الخلق والامر، خلق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلے گا. ہم بھی اس خلق کے اندر ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کو ماننے، پیروی کرنے، اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ حکمرانوں کو راہ راست پر چلائے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے. اللہ رب العزت عرض فلسطین پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت ان دشمنوں، ظالموں، سفاکوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ ایسے راستے کھولے، ہمیں جانے کا موقع ملے اور ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اللہ ایسی اسباب ہمارے لیے پیدا فرمائے. اس کے لیے میرے بھائیوں آگے بڑھیے، تیاری کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے. کس طرح تیار کیجئے؟ صرف دعا کے الفاظ کہنا کافی نہیں، صرف آپس میں باتیں کر دینا کافی نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جہاد پر نکلنے کے حوالے سے، اے نبی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان لوگوں
لوگوں کا جہاد پر نکلنے کا ارادہ ہوتا، یہ تیاری کرتے، اپنی تیاریوں سے نظر آتے کہ یہ کفر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہ ورزش کریں، نہ صبح اٹھے، نہ فجر کے ٹائم جاگے، نہ اللہ سے دعائیں کریں، نہ اپنے جسم کو مضبوط کریں، نہ اپنے نظریات کو مضبوط کریں، نہ دنیا کا تجزیہ کریں، نہ اپنے گھر کا تجزیہ کریں، نہ اپنی ذات کا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہاد میں کھڑا کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آؤ اپنے آپ کو ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے تیار کر کے مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔